سب سے زیادہ عبادت گزار تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. سارا اکثر روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے. یہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی نے مجھے آج تک نہیں کہا جنتی آ رہا ہے، اس کو 3 دن سے کہہ رہے ہیں جنتی آ رہا ہے. یہ ان کے گھر مہمان چلے گئے، 3 راتیں ان کے گھر مہمان رہے. تو دیکھا چونکہ یہ عبادت کی لائن میں آگے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں، صرف فجر ظہر عصر مغرب عشاء. صبح اپنے کام کو جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، روٹی کھا کے عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، کوئی الگ سے عمل نہیں. تو جب 3 دن مہمان نوازی کے گزر گئے تو انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کا کون سا عمل ہے کہ 3 دن سے اللہ کے نبی آپ کو جنتی فرما رہے ہیں، جنتی فرما رہے ہیں، جنتی فرما رہے ہیں. کہا میری کوئی خاص عبادت نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ میرا دل ہر مسلمان کے بارے میں صاف ہے اور کسی شخص کی نفرت میرے دل میں نہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا ہاذا ہا ہنا، یہی ہے وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے جنتی فرما رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی غلطیاں صحابہ سے ہوئی. آپ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں. ایک تھے حاتب رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی مکہ کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورسز اکٹھی کر رہے ہیں، مکہ انویٹ کرنا ہے. انہوں نے خط لکھا. اب یہ سارا پلان راز میں تھا. انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے ایک عورت کو دیا جو مکے جا رہی تھی کہ یہ خط میری طرف سے مشرکین مکہ کو دے دینا. تو اس عورت نے اپنے جوڑے کے اندر اس خط کو چھپایا اور مکے جا رہی تھی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اندر بتایا. تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کو، حضرت علی کو اور 2 صحابہ اور کو بھیجا، فلاں جگہ پہ ایک عورت ملے گی، اسے روکا لے کے آ رہے ہیں. حضرت علی اور حضرت زبیر اور 2 صحابہ اور وہاں گئے اور اس سے کہا کہ اپنا رکا دو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس رکا نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر سے بھی مجھے وہ نکالنا پڑا نا تو ان میں نکالوں گا کہ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس رکا ہے، تمہارے پاس رکا ہے، بات ختم. تو اس نے کہا اچھا منہ ادھر کریں. تو اس نے اپنا رکا نکال کے نا ایسے سامنے رکھا. تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا حاتب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام کہ مسلمان ایک فوج تیار کر رہے ہیں اور مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حاتب. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. کتنی بڑی بے وصولی کی، ریاست کے خلاف. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں. آپ نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں حاتب بدر کی لڑائی میں لڑے. اللہ اکبر. کتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا، کتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا. ایسے معاشرے بنتے ہیں. ہم چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ کے وہ رگڑا لگاتے ہیں. چھوٹی سی ان کے کسی معذرت کے ساتھ ان کے زمانے میں 50 روپے بھی کوئی چیز مہنگی ہو نا تو اگلے کے زمانے میں 5 روپے مہنگی ہو رہے تو آسمان سے آواز لگائیں گے. یہ نفرتیں اپنے اندر سے نکالیں اگر ایک سوسائٹی بنانے کی. اور دوسرا مسلکی نفرت. ایک بندہ دوسرے سمجھتا ہے میں قرآن و حدیث پہ چلتا ہوں اور کوئی چلتا ہی نہیں. ایسے نہ کرو. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ صرف میں اسلام پر چل رہا ہوں اور کوئی نہیں چل رہا. اللہ کو کسی کا کون سا عمل پسند ہو. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، ایک شخص کا جنازہ پڑا ہوا تھا. آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کو مدینے میں کبھی کسی بندے نے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا کبھی. آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ مدینے میں کبھی کسی نے اس کو نیک عمل کرتے نہیں دیکھا. کہا یا رسول اللہ ایسے ہی ہے. ایک شخص آگے بڑھا، یا رسول اللہ مجھے یاد آیا اس نے ایک رات میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اس نے رات کو ان کا پہرا دیا تھا. پہرا کہ آپ سو جاؤ میں آپ کا پہرا دیتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا، نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو گے یہ جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول بتا رہا ہوں یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. مت ٹھیکیدار بنے کہ ہم نے صرف جنت. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ کس کس کو جنت میں لے جائے، ہمارا ملن ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا مسلکی اور سیاسی، صرف میں ٹھیک ہوں، یہ جملہ نبی کی زبان سے اچھا لگتا ہے اور کسی کی زبان سے اچھا نہیں لگتا. نبی کہے نا صرف میں ٹھیک ہوں، معاشرے میں آ کے صرف میں ٹھیک ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ کسی کو یہ بات ضرور نہیں دیتی کہ میں ٹھیک ہوں. دوسری آپس میں سلام کو عام کرنا.
السلام علیکم السلام علیکم. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والے کو سلام کریں گے. ہر کسی کو، مرد کو سلام کریں، ہر کسی کو، چاہے جان ہے چاہے پہچان. عورت کو سلام کرے، چاہے جان ہے چاہے پہچان نہیں. سلام کو عام کریں، آپس میں محبتوں کو رکھیں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. یہ چیزیں ہیں جس سے سوسائٹی بنے گی. اور آخری چیز ہے قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی کیا ہے؟ جب میں رشوت دوں گا، میں یا میرا بیٹا یا میرا دوست یا میرا کزن، جب وہ پھنس جائے اور جرم کر کے جیل میں چلا جائے، تو میں بھی جب جیلر کو رشوت دے کے چھوڑنے کی باتیں کروں گا تو پھر حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی کہ ایک قبیلے کی عورت فاطمہ نے چوری کیا. ایک قبیلے کی عورت فاطمہ نے چوری کیا. تو وہ قبیلے کے لوگ مالدار تھے، بڑے تھے، اثر و رسوخ والے تھے. انہوں نے آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہیں کہ جو ہے نا ہاتھ نہ کاٹیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چاہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی. اب ہاتھ 10 چوروں کے کٹتے ہیں، 20 چوروں کے کٹتے ہیں، لیکن سارے معاشرے میں برائی رک جاتی ہے جب لوگ دیکھ لیتے ہیں واقعی ہاتھ کٹنا. تو 10-12 بدماشوں کے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے جان مال محفوظ ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت نظام ہے. قتل کے بدلے میں قتل کرنے سے 15 20 40 50 100 200 بدماش قتل ہوں گے، لیکن سارے معاشرے میں کتنے لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی جب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا قتل کے بدلے میں قتل ہوگا. تو جس سے معاشرہ بنے گا وہ آپ نے فرمایا. انہوں نے آگے زید بن حارثہ نے آگے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا رسول والے ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور غصے میں فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ بھی چوری کرتی تو فاطمہ بنت محمد کا باپ اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. سب کے لیے قانون برابر ہو، سلام کا عام رواج ہو. تو اس وجہ سے یہ 4-5 چیزیں ہیں جن سے معاشرہ بنتا ہے. امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور پیسے والا بھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلی باتوں کے اوپر پچھلا جو تھا ہمارا لیکچر تھا وہ دعا پہ تھا. ابھی جو میں نے 3-4 باتیں کی، کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ کر سکتا ہے. کون کون سے 4 پوائنٹس بتائیں جن سے اچھا معاشرہ بنے گا؟ سب کے لیے دل میں کیا رکھو؟ محبت رکھو. نفرتوں کو دل سے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. نفرتیں دل سے کیسے نکلیں گی؟ سلام کو عام کرنے سے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے سے، لوگوں کی کمیوں کو چھپانے سے، اور ان کی پگڑیاں نہ اچھالنے سے. ان سے کیا ہوگی؟ معاشرے میں کیا پیدا ہوگی؟ محبت. دوسری چیز جس سے معاشرہ اچھا معاشرہ بنے گا وہ کیا ہے؟ سود چھوڑ دیں. کوئی بندہ زندگی میں توبہ کر لے، جس کو اللہ نے 50 سال دیے، 60 دیے، 7 دیے، جو کرتا بھی تھے، اور زکوٰۃ دے گا اپنے مال کی ساری زندگی. ماشاءاللہ اچھے گھر ہوں گے، سب کے پاس سیونگ ہوگی فیوچر میں، سب سالانہ زکوٰۃ نکالو. تیسرا جس سے معاشرہ اچھا بنے گا وہ کیا ہے؟ تیسرا جس سے معاشرہ اچھا بنے گا وہ کیا ہے؟ کہ سب کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں سو رسول والا ہوں تو میری پاور زیادہ ہے، تھوڑے والا تو اس کی پاور کم ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز جس سے آپ کے عمل میں یہ چیز آئے گی، یہ باتیں برائے باتیں نہیں ہیں. سر نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ سیشن یہ نہیں کہ سنا ماشاءاللہ سبحان اللہ، سیشن اس وجہ سے ہے کہ ہم سب کے عمل میں یہ آئے. پچھلی دفعہ جب دعا کے اوپر لیکچر ہوا تھا تو O1 کے 2-3 بچوں نے مجھے بتایا. میں نے ویسے ہی پوچھا. ایک بچے نے کہا کہ سر میں نے آدھا گھنٹہ دعا مانگی. ایک بچے نے کہا میں نے 20 منٹس بعد دعا مانگی. اور بھی کوئی ایسا بچہ ہے، O2 میں سے بھی ایک بچے نے کہا تھا. اور بھی کوئی ایسا بچہ ہے جس نے کہا کہ میں نے زیادہ دعا مانگی ہو؟ ہی کین ریز ہز ہینڈ. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ اس بچے نے دعا مانگی، اس نے دعا مانگی زیادہ دیر، اس نے مانگی. ماشاء اللہ کتنے بچوں نے دعا مانگی. تو یہ کہ اب یہ ہماری بات کرنے کا یہ چیز ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر دعا کے بینیفٹس پتہ لگیں تو بچے اس دعا کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ روزانہ کی عادت میں بنائیں. اور ابھی یہ جو باتیں کی ہیں اس کے اندر سے جو ہے نیکسٹ منتھ تک یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں
गाली, बुरा भला, किसी को ये करना, सबको सलाम करेंगे। ये अगली असाइनमेंट है अगले मंथ तक की कि रोज़ाना कौन जो है वो 10 से 15 लोगों को सलाम करेगा, 15 लोगों को रोज़ाना सलाम करेगा। और दूसरा ये कि वो पूरे महीने में किसी से नहीं लड़ेगा। और तीसरा ये कि अगर उसके पास पैसे इजाफी हैं, जितने भी पैसे हैं उसका 2.5% 5% वो चैरिटी में देगा। तो ये 3 चीज़ें नेक्स्ट सेशन में पूछने, एक चैरिटी, इंशाल्लाह। एक सलाम, और तीसरा ये कि जो पूरा महीना किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी ने बुरा भला कह भी दिया, सहजो सहजो। आपने ताइफ में पत्थर खा के सह लिया, आपकी इज्जत हमसे ज़्यादा थी, आपका मकाम हमसे ज़्यादा था, और आप बहुत बड़ा रिवेंज ले सकते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिर्फ कहते हैं ना यस, जब उन्होंने कहा ना पहाड़ों को मिला दूँ सुरमा बन जाएंगे, सिर्फ वो कहते हैं ना नाम, नून आइन मीम, एक बंदा ना बचता। आप रिवेंज बढ़ा ले सकते थे, आपकी इज्जत हमसे ज़्यादा थी, आपका मकाम हमसे ज़्यादा था। आपने अगर फॉरगिव किया है तो ना हमारी इज्जत उतनी ज़्यादा है, ना हमारा रिवेंज उतना बड़ा है। हम भी एक महीना ही अपने अंदर के मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, किसी की नफ़रत, किसी सियासी तबार से, मसलकी तबार से किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। जो लोग दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं नेगेटिव बातों को छोड़ दें, पॉजिटिव बातें इतनी ज़्यादा है, नेगेटिव बातों को छोड़ दें। ये कोई बात है सारा दिन उसको पूरा कर, उसमें कीड़े निकालना, उसमें कीड़े निकालना उसमें। तो तीसरा ये है कि कौन ये कहता है कि मैं पूरा महीना किसी में कीड़े नहीं निकालूंगा, रेज़ हिज हैंड। सारे चैरिटी भी करेंगे और सारे सबको सलाम भी करेंगे। वेरी नाइस। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। Assalamu alaikum everyone. How are you? Okay, what do you think, why do we arrange such lectures? Anyone? Please stand up. Okay, very good. Any other student? Yeah, please. To create awareness. Okay, good. Any other student? Yes, please. Sir, we are the future of this country. If we don't know about these things, then how will we teach future generations? MashaAllah, very good, very good. You better, please stand up, please stand up, so that you can communicate with others. Sir, to gain some religious knowledge. Excellent, excellent. Okay, so these are our few objectives to achieve. Now, all discussed points will be followed by you people, okay? Don't try to listen them and memorize them. Just try to adopt these points and Inshallah. adopt these points as a permanent part of your life. Inshallah, it will change your life, it will change your society, it will change your surrounding. اینڈ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ایک سیدھے صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں اس کی طرف لے کے جائیں گے. بیکاز آر الٹیمیٹ گول از ٹو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ جائیں گے, کم از کم کوئی ایک چیز تو آپ کی زندگی کی ہو نا جو آپ ہائی لائٹ کر سکیں کہ اے اللہ ساری زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کرتا رہا, اور یہ میرے پاس ایک نیکی کم از کم ایسی ہے جو میں فارملی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہے. باقی بھی خامیاں ہوں گی, لیکن یہ ایک میری خوبی ایسی ہے کہ جس پہ میں مطلب اچھی طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ میں نے اچھی طرح اس پہ عمل کیا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہی ہمیں معاف کر دے. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. تو کوئی ایک پرماننٹ نیکی, کوئی ایک اچھی عادت آپ سب کی ایک خوبی ہونی چاہیے. اوکے سر, تھینک یو. جزاک اللہ سر. اللہم